بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ آج میں صبح صبح ہی ولاگ سٹارٹ کر رہی ہوں۔ میں یہاں پر کر رہی تھی ناشتہ، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اکیلا ہی ناشتہ انجوائے کر رہی ہوتی ہوں۔ آج میرا دل کر رہا تھا کہ جو میرے ہسبینڈ فریش اچار لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ میں ناشتہ کروں، اور ساتھ ساتھ میں اپنی چائے بھی انجوائے کروں۔ اور پھر پورے دن کا بھی وہ میں سوچ رہی تھی کہ ناشتے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا چیز بنانی ہے، بچوں کو کیا ناشتے میں دوں، بس یہی سوچ رہی تھی۔ اور جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے میں اپنا ناشتہ بھی کر رہی تھی۔ یہ دیکھیں باقی گھر میں اندھیرا ہے، بابا جان اور ان کے بیبی سو رہے ہیں اکٹھے، اور میں الگ روم میں بیٹھ کے مزے سے اپنا ناشتہ انجوائے کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد بچوں کو بھی ناشتہ کرایا، جب وہ جاگ گئے پھر اس کے بعد میں آ گئی تھی اپنے کام وغیرہ نمٹانے کے بعد کچن میں۔ تو جیسے کہ آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ میں نے جب پکوڑے بنائے تھے تو پکوڑے بناتے ہی میرے ذہن میں آئیڈیا آ گیا تھا کہ میں کل کڑی بناؤں گی۔ تو آج فائنلی میں کڑی بنانے لگی ہوں۔ کڑی کے لیے مجھے چاہیے لسی، 1.5 کلو کے قریب لسی ہو۔ میرے پاس 1 کلو لسی ہے کیونکہ مجھے بہت کم کڑی چاہیے، میرے بچوں کو کڑی پسند نہیں ہے، صرف مجھے ہی اچھی لگتی ہے۔ اور اس میں پھر میں نے ڈال دیا ہے آدھا کپ بیسن۔ آدھا کپ بیسن ڈال کے اس کو اچھے سے آپ جو ہے مکس کر لیں، بالکل گٹلیاں نہ رہیں، بالکل اچھے سے مکس ہو جائے تاکہ بالکل ایک جان ہو جائے، پتہ نہ چلے کہ اس میں کچھ مکس کیا ہوا ہے۔ جتنا اچھے سے مکس کریں گے اتنا اچھا رہے گا ہمارے لیے۔ اور دوسرا جو غلطی میں بہت زیادہ پہلے کرتی رہی ہوں، آپ لوگوں نے وہ نہیں کرنی، میں بیسن بہت زیادہ اس میں ڈال دیتی تھی، جس وجہ سے جو ہے نا میری کڑی جیسے ہی میں مسالہ بنا کے اس میں اپنا یہ امیزہ ڈالتی تھی بیسن اور لسی والا، تو ایک دم سے گاڑھی اتنی وہ تھک ہو جاتی تھی کہ اس کو ببلز ہی نہیں آتے تھے، بوائل ہی نہیں ہوتی تھی، وہیں پر ہی وہ گاڑھی ہو جاتی تھی۔ تو آپ نے بیسن یہاں پر جو ہے لسی میں کم ڈالنا ہے۔ ساتھ میں پکوڑوں کی ریسیپی کل آپ کو دی تو تھی، لیکن پھر بھی اب میں نے اس میں ڈالنے تھے تو میں نے کہا چلیں دوبارہ دکھا دیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں آلو ہیں اور ہرے پتوں والی میتھی ہے، اور ساتھ میں پالک ہے، اور یہ پیاز ہے، اور اس کے بعد سبز مرچ ہے، اور جو جو خشک مسالے میں نے کل ڈالے تھے سیم وہی ڈالوں گی، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ ایک ریسیپی دے رہی ہوں تو فل دوں، ہو سکتا ہے کچھ میری بہنوں نے نہ دیکھی ہو۔ پھر اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں بیسن ایڈ کر دیا ہے۔ تو بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی بنتی ہے، آپ لوگ بناتے تو رہتے ہوں گے لیکن آپ نے میری طریقے سے بھی ٹرائی کرنی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں تاکہ آپ کو بنانے میں مشکل نہ ہو۔ اس میں سرخ مرچ ڈال دی ہے میں نے، اور پھر اس میں نے ڈال دیا ہے پسا ہوا دھنیا، نمک ڈال دیا ہے اور جو ہے اس کے ساتھ میں جو ہے سرخ مرچ میں نے ڈال دی ہے، اور یہ سارے مسالے جو ہیں میں ڈال کے اس کے بعد یہ جو ہے کٹی ہوئی جو دڑا مرچ بھی ہم بولتے ہیں تھوڑی سی میں نے وہ ڈال دی ہے۔ اس کا فلیور بہت ہی مزے کا آتا ہے، اور پکوڑوں میں تو یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے، آپ لوگوں نے لازمی یہ ڈالنی ہے، اس سے جو ہے نا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد باقی میں اس میں ڈال رہی ہوں جو ہے میتھی۔ پہلے میں نے فریش میتھی ڈالی تھی پتوں والی، اس کے بعد میں تھوڑی سی سوکھی میتھی ڈالی ہے۔ اس کے ساتھ اتنی اچھی خوشبو آتی ہے نا کہ پورے جو ہے نا ہمارے فلیٹ میں یہ خوشبو پھیل جاتی ہے جب پکوڑے بنتے ہیں۔ تو ساتھ میں نے ڈال دیا ہے ثابت دھنیا، اس کے ساتھ بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے، مطلب ایک ایک چیز کی اپنی اہمیت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم ڈال کے اس کے بعد اس کو میں بنا لوں گی۔ پانی بہت ہی کم ڈالنا ہے کیونکہ جتنی دیر ہم اس کو ویٹ کرنے کے لیے چھوڑیں گے، آلو بھی اپنا پانی چھوڑتے ہیں، پالک بھی چھوڑتی ہے، تو پانی اس میں ہم نے کم ڈالنا ہے۔ اچھے سے اس کو مکس کر کے ہم نے رکھ دینا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز 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 میرے چینل کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور اچھے اچھے کامنٹ کیا کریں۔ جو میرے بہن بھائی کامنٹ کرتے ہیں میں ان کو پڑھتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ڈھیروں کامیابیاں دیں، آمین۔ تو یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ لسی کو اس کو جو ہے نا کڑی کو بنانے کے لیے جو ہمیں مسالہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی اس میں لمبی چوڑی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں، کچھ زیادہ اس کا ہیوی مسالہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ بھر بھر کی چیزیں ڈالیں۔ بس اس میں اگر آپ پیاز نہ بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس میں نے ڈالا کیونکہ جس طریقے سے میں بناتی ہوں تو میں چھوٹو سا پیاز ڈالتی ہوں تاکہ دل کو تسلی ہو جائے کہ میں صحیح گریوی بنا رہی ہوں۔ تھوڑا سا چھوٹو سا پیاز ڈال دیں، اور اس کے بعد ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیں آپ تھوڑا سا، 2 چمچ کے قریب، اور بالکل چھوٹو سا ٹماٹر جس کا میں نے چھلکا بھی ہٹا دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کڑی میں جب جتنی چیزیں منہ میں آتی ہیں نا، جب انسان کھا رہا ہوتا ہے وہ بہت ڈسٹرب کرتی ہیں، تو میں نے اس کا چھلکا اسی لیے اتار دیا تاکہ اس کے چھلکے بعد میں جو ہے نا وہ بالکل نہیں گلتے اور تنگ کرتے رہتے ہیں، تو آپ بھی ہٹا دیں چھلکا۔ ساتھ میں نے زیرہ ڈال دیا ہے، تھوڑی سی میں نے خشک میتھی ڈال دی ہے، باقی سارے خشک مسالے بھی میں یہیں پر ڈال دوں گی، جس میں سرخ مرچ، نمک، ہلدی
اور جو ہے پسا دھنیا، یہ چیزیں ہوں گی، کوئی خاص اس میں چیز نہیں ہے، بس زیرہ اور میتھی۔ اس کے بعد اس کے مسالے کو میں بھون لوں گی اچھے سے، اور اس طرح نہیں بھونوں گی کہ یہ بالکل جل جائے، بلیک ہو جائے، میں اس کو بھونتی رہوں گی تھوڑی دیر۔ اور ساتھ ساتھ میں جو ہے جس ٹائم پہ مجھے لگے گا کہ وہ تھوڑا ریڈ ہونے لگے ہیں، براؤن ہونے لگے ہیں، تو میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتی جاؤں گی۔ تو پانی ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ اچھے سے بھنائی ہو جائے گی، اور جو ہے ہمارا مسالہ جلے گا بھی نہیں اور اچھے سے پک بھی جائے گا۔ تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، بہت ہی مجھے کافی دنوں سے اس چیز کا انتظار تھا کہ میں کڑی بناؤں گی، کڑی بناؤں گی، بہت میرا دل کر رہا تھا، کیونکہ اور جو میری کپڑے دھونے والی آتی ہیں خالہ، تو وہ ایک دن بس کہہ رہی تھیں کہ میں نے کڑی بنائی ہے، بہت مزے کی بنی ہے۔ بس میں نے سنا تو اس دن سے میں سوچ رہی تھی کہ بھائی میں نے تو کڑی بنانی ہے لازمی۔ تو بس انسان بعض دفعہ جس طرح آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہو، تو میرے بھائی کہہ رہے تھے، جو میرے کزن بھی ہیں، وہ کہہ رہے تھے آپ ہی آپ کے کھانے دیکھ کے تو بس جو ہے نا آپ سے اللہ پوچھے، اس طرح سی بات کر رہے تھے، تو مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ اور میری اپنی بھی یہی حالت ہے کہ کوئی میرے سامنے کچھ ایسی الگ سی چیز کا نام لے لینا جو میں آج کل نہ بنا رہی ہوں، یا میں نے کافی عرصے سے نہیں بنائی ہوئی، تو پھر میں کہتی ہوں بس فوراً ہی بناؤں۔ بس انسان کا دل ہے اس طرح سے، دل تو بچہ ہے نا، پھر آپ کو پتہ ہے ضد کرنے لگ جاتا ہے جس چیز کا انسان سنے۔ تو بس پھر میں اس دن سے ہی سوچ رہی تھی کہ میں بناؤں گی، پھر اس کے بعد پکوڑے بنائے تو پھر سے آئیڈیا آ گیا کہ چلے مجھے کڑی بنانی چاہیے، میں بنا لیتی ہوں۔ کڑی میں بہت کم کم ہی بناتی ہوں، کیونکہ گھر میں کوئی اتنی پسند نہیں کرتا۔ تو لیکن جب میں نے آج بنائی، آپ یقین کریں اتنی مزے کی بنی تھی، اتنی ٹیسٹی تھی کہ حشام ماشاءاللہ اتنا خوش ہو کے کھا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تو بہت مزے کی بنی ہے۔ اس کے بابا کو بھی اچھی لگ رہی تھی، جو جبکہ میری حوصلہ افزائی نہیں کر رہے تھے کڑی بنانے میں، بار بار ان کا دل تھا کہ نہیں نہ بناؤ، بس چھوڑو، یہ وہ ٹال رہے تھے۔ اچھا، اس کے اوپر میں نے ڈھکن رکھ دیا ہے، پورا ڈھکن آپ نے نہیں رکھنا، تھوڑا سا اس کا ڈھکن ہٹا کے رکھنا ہے، پھر اس کو اچھے سے ببلز آ جائیں گے اچھے سے، جب یہ پک جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گا، ہلکی ہلکی یہ گاڑھی ہونے لگ جائے گی۔ آپ نے چولہا بالکل آہستہ رکھنا ہے، بالکل تیز چولہا نہیں کرنا، آہستہ چولہے پہ یہ ہلکی ہلکی پکتی رہے گی۔ ساتھ ساتھ جو ہے میں نے دوسرے چولہے پہ روٹیاں بھی بنا کے رکھ لی، اور اب میں بنا رہی ہوں پکوڑے۔ پکوڑے میرا دل ہے کہ میں اس کے لیے گول مٹول سے بناؤں، کڑی میں گول مٹول سے جو ہے نا کوفتے کی طرح پکوڑے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو اس طرح میں پکوڑے بناتی جا رہی تھی، اور مجھے اتنی بھوک لگ رہی تھی نا کہ میں سوچ رہی تھی کہ بس میں اب کیا کروں نا۔ تو جب مجھے کھانے کی بھوک لگتی ہے تو پھر میرا دل کرتا ہے بس کھانا ہی ہو، کوئی فروٹ وغیرہ کسی چیز کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ تو میری دوست ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں سبزیاں بہت شوق سے کھاتی ہوں، پھر وہ پتہ نہیں ان کے دل میں اللہ پاک نے ڈالی، وہ اسی وقت میرے لیے جو ہے نا اتنی مزے کی فریش بنی ہوئی سبزی لے کے آئی، کہہ رہی تھی تمہیں پسند ہے تو میں تمہارے لیے لے آئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، بہت ہی اچھی ہیں۔ تو پھر میں نے نا بہت خوش ہوئی، میں نے کہا چلیں آپ صحیح ٹائم پہ لے کر آئی ہو، کیونکہ ابھی میری بہت بھوک سے بری حالت ہو رہی تھی۔ تو پھر میں نے جو ہے وہ اس کی سبزی تھوڑی سی کھا لی، جس سے جو ہے نا مجھے تھوڑی سی ہمت ہو گئی کہ میں آگے کام کر سکتی ہوں۔ بس میں نے اسپون کے ساتھ ہی کھائی، بہت مزے کی بنی ہوئی تھی، اور وہ بھی ماشاءاللہ کوکنگ بہت اچھی کرتی ہیں، بالکل ہلکے پھلکے انداز میں۔ پتہ ہے آپ کو سبزیاں جو ہے نا بالکل ہلکی ہلکی بنی ہوئی اچھی لگتی ہیں، زیادہ جو ہے نا اس میں مسالے وغیرہ بھر بھر کے ڈالو نا، بالکل اس کا اپنا ٹیسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے ولاگ اچھے لگتے ہوں گے۔ کچھ اتنے خاص تو میں نہیں بنا سکتی، بس جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں، اور اپنی طرف سے تو میں پوری کوشش کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی اچھے اچھے ولاگ لانے کی کوشش کروں گی۔ تو آج تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا تھا گھر میں پانی کا بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رینٹ پہ انسان رہتا ہے، تو یہاں پر یہ ایشو تو چلتے رہتے ہیں، کبھی گیس کا تو کبھی پانی کا۔ تو یہاں اس فلیٹ میں ہمارا شفٹ ہونے کا رہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ تر جو ہے نا پانی اور گیس کا اتنا خاص مسئلہ نہیں ہوتا، جبکہ اسلام آباد میں اکثر جگہوں پر یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ تو بس وہ تھوڑی سی ٹینشن لگی ہوئی تھی کہ اللہ کرے وہ آ جائے پلمبر جو ہے، وہ سیٹ کر کے چلا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے، اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں، کڑی میری بن گئی ہے۔ میں اب اس کو تڑکا لگانے کے لیے اس میں نے ڈالی ہے گول مرچ، سرخ مرچ، زیرہ اور سبز مرچ۔ ان چیزوں کو جو ہے میں اچھے سے جو ہے پکا لوں گی، تھوڑی سی ہلدی بھی ڈال دوں گی۔ تو اس کو تھوڑا سا جو ہے نا میں اس کو گرم کر کے تھوڑا سا پکا کے پھر اس کے بعد جو ہے میں نے باؤل میں نکال لی ہے کڑی، اور کڑی کے اوپر پھر میں اس کو ڈالوں گی۔ اور پکوڑے بھی بالکل میں لاسٹ میں ڈالتی ہوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں پہلے ڈال لو، تو وہ اتنے موٹے پھول جاتے ہیں، عجیب سے لگتے ہیں۔ بس جب میں باؤل میں نکالتی ہوں ساتھ ہی تب میں پکوڑے ڈال دیتی ہوں۔ اور آپ نے ضرور بنانی ہے میرے طریقے سے، ضرور انجوائے کرنی ہے۔ کوئی سوال ہو تو آپ نے کامنٹ میں ضرور پوچھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آپ کے رزق میں اضافہ کریں، اور خوش رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے اجازت دیں۔ کل تک کے لیے انشاءاللہ اچھے اچھے ولاگ میں آگے لانے والی ہوں۔
اور آپ کو بہت اچھی اچھی جگہوں پر لے کے جاؤں گی. میرا ارادہ بن رہا ہے کہیں گھومنے جانے کا. انشاءاللہ اس ویکینڈ میں کہیں ضرور جاؤں گی اور پھر آپ کو میں دکھاؤں گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Like, share, and subscribe.